بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمی جمار کا باب چل رہا تھا، شیطان کو کنکریاں مارنے کا۔ تو یہ حدیث نمبر 1967۔ وبه قال حدثنا ابو ثور ابراهيم بن خالد وهب بن بيان كلاهما قال حدثنا عبيدة عن يزيد بن ابي زياد عن سليمان بن عمرو بن الاحوص عن امه قالت، سلیمان بن عمر بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، عند جمرۃ العقبہ راکبا، جمر عقبہ کے پاس سوار دیکھا، ورأیت بین اصابعہ، اور نبی علیہ السلام کے انگلیوں میں کنکریاں تھی، یعنی انگلیوں میں انہوں نے پکڑی ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے پتھر، بین اصابع حجرا، نبی علیہ السلام کے انگلیوں کے درمیان انہوں نے کنکریاں پکڑی تھی، فرما ورم الناس، نبی علیہ السلام بھی اپنی انگلیوں سے مار رہے تھے، یعنی شہادت والی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان کنکری پکڑ کر جو مارنا، اس طرح مارتے تھے، اور اسی طرح مارنا سنت ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کنکریاں مار رہے تھے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ کنکریاں ہی اس طرح مار رہے تھے۔ جمر عقبہ جو ہے وہ بڑے شیطان کو کہتے ہیں، 3 شیطان ہیں تو ان میں سے جو بڑا ہے اس کو جمر عقبہ کہتے ہیں، جس کے حدیث میں ذکر ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال اخبرنا ابن ادریس قال حدثنا يزيد بن ابي زياد باسناده في هذا الحديث، یزید بن ابی زیاد نے بھی اسی طریقے سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم مثل حدیث روایت کی ہے۔ زاد ولم یقم عندها، اس میں ولم یقم عندها کے الفاظ کا اضافہ ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے پاس نہیں ٹھہرے، یعنی جمر عقبہ کے پاس نبی علیہ السلام پھر ٹھہرے نہیں، کنکریاں مار کے نکل گئے، صرف اتنی بات کا اضافہ ہے وہ۔ وبه قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انه كان يأتي الجمار في ايام الثالثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ وہ یوم النحر کے بعد 3 دنوں میں جمرات کی رمی کے لیے پیدل چل کر آتے تھے اور پیدل ہی واپس جاتے تھے۔ ویخبروا، اور وہ بتاتے تھے، یعنی نافع جو ہے وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر پیدل آتے تھے یوم نہر کے 3 دن بعد، یعنی 14ویں ذی الحجہ کو پیدل آتے تھے رمی جمار کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارتے تھے اور پیدل ہی واپس جاتے تھے۔ اور ابن عمر فرمایا کرتے تھے کہ ان ویخبروا، اور یہ خبر دیتے تھے، یہ بتاتے تھے، فرمایا کرتے تھے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل ذلک، کہ نبی علیہ السلام بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، یعنی نبی علیہ السلام بھی پیدل چل کر رمی جمار کرتے تھے۔ تو پہلی والی حدیث سے معلوم ہوا کہ سواری پر بھی سوار ہو کر انسان شیطان کو کنکریاں مار سکتا ہے، اور اسی طرح پیدل بھی جائز ہے، دونوں طرح جائز ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ سواری پر سوار ہو کر ممکن نہیں ہے، کیونکہ منتظمین حضرات کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو جس طرح انہوں نے ترتیب بتائی ہے اسی کے مطابق۔ لیکن بہرحال جو ویل چیئر وغیرہ پر جو لوگ کنکریاں مارتے ہیں یا جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کو چرپائی وغیرہ پر اٹھا کر طواف بھی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کنکریاں مارنے کے لیے ان کو اسی طرح لے کر جایا جاتا ہے، تو وہ صورت بن سکتی ہے، ان کے لیے بھی اجازت ہے، کوئی ویل چیئر پر ہے وغیرہ، تو وہ لازمی بات ہے ان کے لیے بھی اس حدیث سے اجازت معلوم ہو گئی کہ سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار سکتے ہیں کسی چیز پر۔ اسی طرح طواف کے بارے میں پیچھے گزر چکا کہ نبی علیہ السلام نے سواری پر بھی طواف کیا ہے، تو اس طرح ویل چیئر وغیرہ جو معذور لوگ ہیں طواف کر سکتے ہیں یا کوئی ان کو کرا سکتا ہے۔
وبه قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد بن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير ابن جریج سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، سمعت جابر بن عبداللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو سنا، یقول، وہ فرما رہے تھے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرمی علی راحلتہ یوم النحر ذوحا، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنی سواری پر بڑی عید کے دن یعنی یوم النحر کو 10 ذی الحجہ کو رمی کر رہے تھے۔ فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، اور صبح چاس کے وقت نبی علیہ السلام نے رمی کی سواری پر، فاما بعد ذلك فبعد زوال الشمس، پھر اس کے بعد جو ہے زوال کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے دوبارہ رمی کی۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، وبرا کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں کنکریاں کب ماروں، یعنی شیطان کو کب ماروں کنکریاں؟ قال اذا رما امامک فرمی، فرمایا کہ جب تمہارا امام کنکریاں مارے تو تم بھی مارو، یعنی جس کی اقتداء میں آپ حج کر رہے ہیں، جو حج کا امیر ہے، جب وہ کنکریاں مارے تب تم بھی کنکریاں مارو۔ فعادت علیہ المسئلہ، تو میں نے یہ مسئلہ دوبارہ ان سے پوچھا، یعنی جب انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو میں نے دوبارہ ان سے کہا کہ میں کنکریاں کب ماروں؟ فقال، تو کہنے لگے، کنا نتحین زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمینا، فرمایا کہ ہم سورج کے ڈلنے کے انتظار کرتے تھے، یعنی زوال کے بعد کے انتظار کرتے تھے، جب سورج ڈل جاتا تھا، زوال کا وقت ختم ہو جاتا تھا، پھر ہم کنکریاں مارتے تھے، پھر ہم رمی جمار کرتے تھے۔ وبه قال حدثنا علی بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى كلاهما قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، افاض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من آخر یومه حين صلى الظهر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر کے آخری حصے میں جس وقت ظہر کی نماز پڑھ لی، طواف اضافہ کیا، اضافہ طواف اضافہ کیا، طواف افاضہ کیا، یعنی بڑی عید کے دن ظہر کے بعد آپ نے طواف افاضہ کیا۔ ثم رجع الى مینا، پھر نبی علیہ السلام مینا چلے گئے، فمکث بها لیالی ایام التشریق یرمی الجمرۃ اذا زالت الشمس کل جمرۃ بسبع حصیات، پھر نبی علیہ السلام مینا چلے گئے اور تشریق کے دنوں تک وہاں ٹھہرے رہے۔ تو تشریق کے دن ہمارے نزدیک 10، 11، 12 اور 13 کی عصر تک جو ہے یا ایام تشریق ہے، تو ایام تشریق میں نبی علیہ السلام وہی ٹھہرے رہے، تمام راتیں وہی گزاری مینا میں۔ یرمی الجمرۃ اذا زالت الشمس، اور نبی علیہ السلام شیطان کو کنکریاں مارتے تھے، رمی جمار کرتے تھے جب سورج ڈل جاتا تھا، یعنی زوال کے بعد۔ کل جمرۃ بسبع حصیات، ہر جمرے کو، ہر شیطان کو 7 کنکریاں مارتے تھے۔ یکبر مع کل حصات، اور ہر کنکری مارنے کے ساتھ تکبیر کہتے تھے، اللہ اکبر کہتے تھے۔ ویقف عند الاولی والثانیہ فیطیل القیام ویتضرع، اور پہلے جمرے کے پاس، یعنی شیطان پہلے شیطان کے پاس اور اسی طرح دوسرے شیطان کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے، دعا کرتے تھے۔ یتضرع، رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے۔ فیطیل القیام، بہت کافی دیر تک کھڑے رہتے تھے۔ ویرمی الثالثۃ ولا یقف عندها، اور تیسرے شیطان کو کنکریاں مارتے تھے اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام وہاں کھڑے نہیں رہتے تھے، وہاں سے چل دیتے تھے۔ تو اگر کھڑا ہونا ممکن ہے تو کھڑا ہو جائے انسان، لیکن اگر رش وغیرہ زیادہ ہے، بھیڑ زیادہ ہے، اس میں گرنے کا خدشہ ہے، تو پھر یہ کنکریاں مار کے نکل جائے۔
ابھی قال حدثنا حفص بن، لیکن تیسرے جمرے کے پاس کھڑا نہیں ہونا، کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام پہلے دو کے پاس کھڑے ہوتے تھے، دعا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، پھر تیسرے کے پاس کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کنکریاں مار کے چلے جاتے تھے. ابھی قال حدثنا حفص بن عمر وسلم بن ابراہیم المعنى كلاهما قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما انتهى الى جمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. رسول اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ جمرہ کبرا کے پاس آئے یعنی نبی علیہ السلام، تو بیت اللہ کو اپنے دائیں جانب اور مینا کو اپنے بائیں جانب کیا، یعنی اس طرح کھڑے ہوئے کہ بیت اللہ کے دائیں جانب تھا اور مینا کے بائیں جانب تھا. ورمل جمرۃ بسبع حصیات، اور آپ نے شیطان کو 7 کنکریاں ماری. وقال، اور فرمانے لگے ہاکذا رمل الذی انزلت علیہ سورۃ البقرہ، اور کہا کہ اسی طرح اس ذات نے بھی کنکریاں ماری تھی جس پر سورۃ البقرہ نازل کی گئی. یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس طرح کنکریاں ماری، بیت اللہ کو دائیں جانب اور مینا کو بائیں جانب کیا اور 7 کنکریاں ماری، اور پھر کہا کہ اس ذات نے بھی اسی طرح کنکریاں ماری تھی جس پر سورۃ البقرہ نازل ہوئی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کنکریاں ماری تھی. تو لوگوں کو بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کس طرح شیطان کو کنکریاں مارتے تھے. وابی قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک وحدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم عن ابيه. بداح بن عاصم اپنے والد عاصم سے روایت کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لرعاء الابل في البيتوتة، نبی علیہ السلام نے اونٹ کے چرواہوں کو رات نہ گزارنے کی رخصت دی، یعنی مینا میں ان کو رخصت دی کہ بے شک مینا میں رات نہ گزارے. ویسے تو مینا میں رات گزارنا ضروری ہے، لیکن ان کو رخصت دی کہ بے شک وہ مینا میں رات نہ گزارے. یرمون یوم النحر ثم یرمون الغدا ومن بعد الغدا بیومین ویرمون یوم النفر. وہ یوم النحر کو رمی کرے، پھر اس کے بعد والے دن یعنی 11ویں کو رمی کرے اور 12ویں دونوں کی رمی کرے، یعنی 11ویں دن 11ویں کی بھی رمی کرے اور 12ویں کی بھی رمی کرے. اور پھر روانگی کے یعنی یوم النحر کو وہ لوگ رمی کرے، پھر 11ویں کو رمی کرے، 12ویں کو رمی کرے، اور پھر یرمون یوم النفر، اور آخر میں وہ یوم النفر کے دن رمی کرے، یعنی 13ویں ذی الحجہ کو بھی رمی کرے، لیکن بے شک وہ مینا میں رات نہ گزارے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو مینا میں رات نہ گزارنے کی اجازت دی، لیکن ساتھ یہ بھی فرمایا کہ رمی آپ کرے. تو یہ بھی حج کے ایک سنت عمل ہے، شیطان کو کنکریاں مارنا. تو یہ 10ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ تک کیا جائے گا، اور اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ انسان، اور سنت بھی یہی ہے کہ انسان مینا میں رہے، اور مینا میں ہی پھر یہ ہے کہ قریب ہے شیطان، تو وہاں پر کنکریاں ان کو 4 دن کنکریاں ماریں. اور بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ 12ویں دن بھی اگر آنا چاہے تو آ سکتا ہے، 13ویں دن کی رمی جو ہے مستحب ہے، لیکن اگر کر لے تو بہتر ہے، اس لیے کہ سنت سے ثابت ہے اور اجر اس کا زیادہ ہے. وبی قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفیان عن عبد الله ومحمد ابن ابی بکر عن ابیہما عن ابی البداح بن عدی عن ابیہ. بداح بن عدی اپنے والد عدی سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للرعاء، یعنی ابی بداح جو ہے، یعنی عاصم اپنے والد عدی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص للرعاء،
نبی علیہ السلام نے چرواہوں کو رخصت دی کہ یرمون یوما ویدعو یوما، کہ وہ ایک دن رمی کرے اور ایک دن چھوڑ دے، ایک دن رمی کرے اور ایک دن ناغہ کرے. ان کی یہ اجازت دے دی کیونکہ وہ لوگ اونٹ وغیرہ چرانے میں ان کو مشغولیت تھی، فرصت نہیں تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا چلے آپ ایک دن رمی کرے، کیونکہ یہ سنت عمل ہے تو سنت میں گنجائش ہوتی ہے، لیکن جتنا ممکن ہو اتنا انسان کو چاہیے کہ ادا کرے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ایک دن ممکن ہے تو ایک دن ادا کیا کرے، ایک دن ناغہ کر لیا کرے. وابي قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا ملجز يقول سألت ابن عباس عن شيء من امر الجمار. حضرت قتادہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابو ملجز کو، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رمی جمار، میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رمی جمار کے بارے میں مسئلہ پوچھا. فقال، تو انہوں نے کہا ما ادری ارماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستۃ او سبع. تو ابن عباس کہنے لگے کہ مجھے نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 کنکریاں ماری یا 7 کنکریاں ماری. تو یہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہ ہو سکا تھا کہ نبی علیہ السلام نے 6 ماری یا 7 ماری، لیکن باقی صحابہ کو معلوم تھا، تو ان کی روایت سے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری. باقی طرح تو ابن عباس صلی اللہ علیہ کو بھی معلوم تھا کہ 6 یا 7 ماری ہے، لیکن ان دونوں میں کنفرم ان کو نہیں تھا کتنی ماری، لیکن باقی صحابہ کو معلوم تھا تو انہوں نے روایت کی ہے کہ 7 ماری ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بھی پھر ان سے پوچھا تو نبی عباس رضی اللہ عنہ بھی پھر 7 پر ہی عمل کرتے تھے، لیکن جب مسئلہ پوچھا گیا اس وقت ان کے علم میں نہیں تھا، کیونکہ وہ بچے تھے اس وقت نبی علیہ السلام کے دور میں. رسول وسلم کے چچا زاد بھائی تھے لیکن چھوٹے تھے. یہ بھی چھوٹے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ چھوٹے صحابہ تھے بچپن میں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو یہ بچے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر بچے جو ہے یہ باہر گلیوں میں کھیلتے تھے، یعنی ان پر نماز اس وقت واجب نہیں تھی. جس سے معلوم ہوا کہ یہ 7 سال یا اس سے بھی کم عمر کے تھے، اس لیے کہ 7 سال کے بچے کو اسلام کہتا ہے کہ مروا صبیانکم اذا سبع سنین، جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو حکم دیا کرو نماز پڑھنے کا. وضربوہم اذا 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو پھر مارا کرے. لیکن اگر ان کو کچھ نہیں کہا گیا، نہ حکم دیا گیا اور نہ مارا گیا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 7 سال سے بھی چھوٹے تھے اس وقت. بہرحال یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے، لیکن کبار صحابہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 7 کنکریاں ماری. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الحجاج عن الزهري عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رما احدکم جمرۃ العقبہ، جب تم میں سے کوئی شخص جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے، یعنی سب سے بڑے شیطان کو، فقد حل له كل شيء الا النساء، تو اس کے لیے ہر چیز جائز ہو جاتی ہے سوائے عورت کے، یعنی صحبت نہیں کر سکتا، باقی تمام چیزیں اس کے لیے جائز ہے کیونکہ اس کا حج پورا ہو گیا. قال ابو داود، امام داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے. الحجاج لم ير الزهري ولم يسمع منه، اس لیے کہ اس میں امام حجاج جو ہے وہ زہری سے روایت کرتے ہیں ڈائریکٹ، حالانکہ حجاج نے زہری کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ اس سے کوئی حدیث سنی ہے، یعنی ان کی کبھی ملاقات ہی آپس میں نہیں ہوئی، اس وجہ سے یہ حدیث وہ فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے. باب الحلق والتقصیر، شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد پھر سر منڈوانا ہے. تو یہ جب انسان 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارے تو اس کے بعد پھر احرام سر منڈوا لے اور احرام کھول لے، تو پھر 13 ذی الحجہ تک شیطان کو کنکریاں مارے گا، اور اس دوران اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی جو احرام کی وجہ سے اس پر حرام تھی، لیکن سوائے عورت بیوی کے ساتھ صحبت کرنے کے وہ جائز نہیں ہوگا، باقی تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی. باب الحلق والتقصیر، سر منڈوالے اور بال کتروانے کا بیان.
تو سر منڈوانا بھی سنت ہے اور اس طرح بال چھوٹے کرنا بھی. تو عورتیں تو اپنی بال 1 انچ چھوٹے کریں گی، صرف 1 انچ. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ شہادت والی انگلی سے اپنے بالوں کو پھیر دے، اور جب ان کا جو محرم ان کے ساتھ ہوگا وہ اپنی شہادت والی انگلی سے ان کے بال پھیر دے اور کینچی سے کاٹ دے تو حلال ہو جائیں گی. اسی طرح مرد بھی اگر بال چھوٹے کروا دے 1 انچ اپنے سارے سر کے تو وہ بھی حلال ہو جائے گا اس طرح. لیکن اگر 1 انچ سے بال ہی 1 انچ سے کم ہے تو پھر اس کو منڈوانا پڑے گا. وبی قال حدثنا القعنبی عن مالک ان نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. قالوا یا رسول اللہ والمقصرین، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم ارحم المحلقین، یا اللہ بال منڈوانے والوں پر، سر منڈوانے والوں پر رحم فرما. قالوا یا رسول اللہ والمقصرین، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی. قال نبی علیہ السلام نے فرمایا والمقصرین، کہ بال چھوٹے کرنے والوں پر بھی رحم فرما. تو پہلے 2 مرتبہ نبی علیہ السلام نے محلقین پر رحم فرمایا، دعا کی ان کے لیے، اور پھر مقصرین کے لیے دعا بھی کی تو صحابہ کے کہنے پر کی. وبی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا سر منڈوایا. وبی قال حدثنا محمد عن موسى بن عقبة وبی قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سیرین عن انس بن مالک. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبہ یوم النحر، نبی علیہ السلام نے جمرہ عقبہ کیا، یعنی بڑے شیطان کو کنکریاں ماری بڑی عید کے دن، یوم النحر کے دن. ثم رجع الى منزله بمنا، پھر نبی علیہ السلام اپنے ٹھکانے پر آ گئے مینا میں. فدعا، نبی علیہ السلام نے دعا کی. فذبح، پھر نبی علیہ السلام نے ذبح کیا، اپنا جانور ذبح کیا. ثم دعا بالحلاق، پھر نائی کو بلایا، سر منڈوانے والے کو بلایا. فاخذ بشق راس الایمن، اس نے نبی علیہ السلام کے پہلے دائیں طرف کے جو بال ہیں وہ منڈوائے. فحلقہ، دائیں طرف کے بال پکڑے کینچی کے ساتھ یا چھری کے ساتھ اس کو منڈوایا. فجعل یقسم بین من یلیہ، تو نبی علیہ السلام اپنے بالوں کو صحابہ میں تقسیم کرنے لگے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ موجود تھے. من یلیہ الشعر والشعرتین، کسی کو 1 بال ملا، کسی کو نبی علیہ السلام کے 2 بال ملے، کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں صحابہ موجود تھے. ثم اخذ بشق راس الایسر، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے بائیں طرف کے جو بال ہیں ان کو پکڑا. فحلقہ، تو نائی نے اس کو بھی منڈوا دیے. ثم قال، پھر فرمایا ہا ہنا ابو طلحہ، فدفعہ الی ابی طلحہ، فرمایا کہ یہ بال ابو طلحہ کو ملیں گے، یہ سارے کے سارے بال بائیں طرف کے سارے کے سارے بال ابو طلحہ کو ملیں گے. اور نبی علیہ السلام نے پھر سارے کے سارے بال ابو طلحہ کو دے دیے، اور دائیں طرف کے جو بال تھے وہ تمام صحابہ میں تقسیم کر دی. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی قربانی زیادہ تھی، ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کے تیر روکنے کے لیے. اور پھر قرآن مجید نے فرمایا فلما قضا نحبہ، بعض صحابہ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق ادا کر دی ہے. تو وہ آیت جو ہے وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اتری کہ جنگ احد میں نبی علیہ السلام کو تیر لگ رہے ہیں اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے رکھا ہوا ہے، تو کچھ تیر ہاتھوں پر لگ رہے ہیں، کچھ پیٹھ پر لگ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کو خراش تک آنے نہ دی انہوں نے، تو اس وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا تھا. تو پھر رب العالمین نے ان کے شان میں یہ آیت نازل فرمائی فلما قضا نحبہ، باقی بعض صحابہ نے اپنا حق ادا کر دیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے سر کے بائیں طرف کے سارے بال ان کو ہدیہ کر دی، ان کو دے دی. وبی قال حدثنا نصر بن علی قال اخبرنا یزید بن زرع قال اخبرنا خالد بن اکرمہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان یسأل یوم مینا،
نبی علیہ السلام مینا کے دن پوچھ رہے تھے بعض افعال کے بارے میں کہ کون سے افعال پہلے کرنے چاہیے کون سے بعد میں. یعنی نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا جا لوگ پوچھ رہے تھے مسائل کہ کون سے افعال پہلے کرنے چاہیے کون سے بعد میں کرنے چاہیے. فیقول، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حرج فسألہ رجل، نبی علیہ السلام میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی یوم النحر کے دن حج کے جو افعال ہے وہ 4 ہے. ایک ہے رمی کرنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، دوسرا ہے جانور ذبح کرنا، تیسرا ہے کہ سر منڈوانا، اور چوتھا ہے طواف کرنا. تو علماء کے اس میں اس ترتیب میں اختلاف ہے کہ یہ ترتیب سنت ہے واجب ہے. تو ہمارے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی ترتیب واجب ہے. یعنی سب سے پہلے وہ طواف کرے گا، پھر اس کے بعد ذبح کرے گا، پھر اس کے بعد رمی جمار کرے گا، اس کے بعد پھر حلق کرے گا، یا ذبح کے بعد حلق کر کے رمی جمار کر سکتے ہیں. بہرحال ہمارے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے. تو نبی علیہ السلام سے اس ترتیب کے بارے میں پوچھا جاتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے اس میں. فسالہ رجل، تو ایک شخص نبی علیہ السلام سے سوال کیا، فقال، اور فرمایا کہ انی حلقت قبل ان اصبح، کہ کیا میں ذبح کرنے سے پہلے حلق کر سکتا ہوں؟ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا اذبح، آپ حلق کرے، ولا حرج، کوئی حرج نہیں. قال، وہ شخص کہنے لگا کہ انی امسیت ولم ارمی، میں نے گزشتہ دن حلق کیا لیکن میں نے رمی نہیں کی. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا ارمی ولا حرج، آپ ابھی رمی کر لو، کوئی حرج نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن باقی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب جو ہے وہ واجب ہے، اس لیے ہمارے نزدیک ترتیب واجب ہے. چونکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ شافعی المسلک ہے تو ان کے نزدیک واجب نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس طرح کی یہ حدیثیں ذکر کی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن دیگر احادیث سے ترتیب کا وجوب معلوم ہوتا ہے. وبی قال حدثنا محمد بن الحسن العتکی قال اخبرنا محمد بن بکر قال اخبرنا ابن جریج قال بلغني عن صفیہ بنت شیبہ بن عثمان قالت، ابن جریج فرماتے ہیں کہ مجھے صفیہ بنت شیبہ بن عثمان سے کی طرف سے یہ بات پہنچی. قالت، وہ فرماتی ہے کہ اخبرتنی ام عثمان، کہ مجھے ام عثمان نے، جو کہ بنت ابی سفیان ہے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، انہوں نے شکر الحمدللہ، فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے حدیث بیان کی کہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی النساء حلق، عورتوں پر سر منڈوانا ضروری نہیں ہے، یعنی عورتوں کے لیے سر منڈوانا نہیں ہے. انما علی النساء التقصیر، عورتوں کے لیے صرف اپنے بال چھوٹے کروانا ہے. اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 1 انچ چھوٹے کیے جائیں گے. تو پیچھے جو مینڈا باندھا ہوا ہے انہوں نے اس کو اپنے شہادت کی انگلی سے، یا جو محرم ہے وہ شہادت کی انگلی سے اس کو لپیٹ لے. پیچھے سے جو بال ہے بالکل کونا بنا ہوتا ہے بالوں کا، تو وہ لپیٹ کے تو اس کو کاٹ لے تو یہ پورے 1 انچ بال ہوں گے. یا اسی طرح اندازے سے 1 انچ سے تھوڑا سا زیادہ کاٹتے، یا کوئی پیمانہ ہو اس کے ساتھ رکھ کر بھی کاٹ سکتے ہیں. بہرحال 1 انچ بال کاٹنا کم سے کم یہ ضروری ہے. ابھی قال حدثنا ابو یعقوب عن البغدادی ثقة قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن صفية بنت شيبة قال أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان. عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ وہ صفیہ بنت شیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خبر دی، مجھے حدیث بیان کی ام عثمان نے،
عثمان بنت ابی سفیان جو کہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس علی النساء الحلق، عورتوں پر سر منڈوانا نہیں ہے، انما علی النساء التقصیر، عورتوں پر صرف اپنے بال چھوٹے کروانا ضروری ہے۔ باب العمرہ، عمرے کا بیان۔ تو عمرہ جو ہے وہ صرف 4 چیزوں کا نام ہے۔ احرام باندھنا یعنی عمرے کی نیت کرنا، اس نیت سے تلبیہ کہنا، اس کو احرام کہتے ہیں۔ باقی مرد وہ چادریں باندھے گا کیونکہ وہ واجبات میں سے ہیں، فرائض میں سے نہیں، لیکن فرائض جو ہے عمرے کا وہ 4 ہی ہے۔ نیت کرنا یعنی تلبیہ کہنا، احرام باندھنا جس کو کہتے ہیں میقات سے، تلبیہ کہنا عمرے کی نیت سے، آ کر طواف بیت اللہ کرنا 2 ہو گئے۔ نمبر 3 سعی بین الصفا والمروہ، 7 چکر لگانے سعی بین الصفا والمروہ کے، اور وہ تفصیل پیچھے گزر چکی کہ طواف کیسے کرنے، پھر مقام ابراہیم پر نفل وغیرہ پڑھنے جو بھی ہے، پھر سعی بین صفا والمروہ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی گزر چکا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ ہے حلق کرنا، سر منڈوانا یا بال کاٹنا۔ تو جب یہ 4 کام کر لیے تو انسان کو عمرہ ہو جائے گا۔ تو عمرہ جو ہے وہ 2-3 گھنٹے میں ہو جاتا ہے انسان کا۔ احرام باندھ کر آیا، طواف کیا، سعی بین صفا والمروہ کی، اور بال کاٹ دیے، عمرہ ادا ہو گیا۔ باقی تفصیل اس باب میں آئے گی ساری، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ باقی عمرہ جو ہے یہ مختصر 4 کام ہے، اس کا نام ہے عمرہ۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا مخلد بن يزيد ويحيى بن زكريا عن ابن جريج عن إكرمة بن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں تمہارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان يحج، نبی علیہ السلام نے حج کرنے سے پہلے عمرہ کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حج قران کیا، جو پیچھے حدیث سے ثابت ہو گیا۔ تو حج قران میں پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، لیکن صرف اتنا فرق ہے کہ حلق نہیں کروایا جاتا اور بال نہیں کاٹے جاتے، اس لیے کہ وہ حلال نہیں ہو سکتا حج قران والا۔ لیکن حج تمتع والا جو ہے وہ قصر بھی کرے گا، حلق بھی کرے گا، تو وہ حلال ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے عمرہ کیا لیکن بہرحال حلق وغیرہ نہیں کروایا، لیکن اس حدیث میں صرف یہ ہے کہ حج سے پہلے عمرہ کیا۔ وبه قال حدثنا حناد بن سري عن نبي زائدة قال حدثنا ابن جريج ومحمد بن اسحاق عن عبد الله بن طاووس عن نبيه عن ابن عباس قال، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں واللہ ما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك امر اہل الشرک۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی الحجہ میں عمرہ صرف اس لیے کرایا کہ مشرکین کا خیال ختم ہو جائے۔ فإن هذا الحي من قریش ومن دان دینهم كانوا يقولون، اس لیے کہ قریش کے لوگ نیز وہ لوگ جو ان کے دین پر چلتے تھے، یعنی مشرکین کے دین پر چلتے تھے، کانو یقولون، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل سفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، یہ ان کے الفاظ تھے، اذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل السفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، کہتے تھے جب اونٹ کے بال بڑھ جائے اور پیٹ کا زخم ٹھیک ہو جائے
اور سفر کا مہینہ آ جائے تو عمرہ کرنے والے کا عمرہ درست ہو گیا. یعنی وہ ایام حج میں عمرے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اس طرح محرم میں بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سفر میں وہ کہتے تھے کہ کوئی شخص اگر عمرہ کرے گا اس کا عمرہ ٹھیک ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے ان کا یہ خیال دور کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عمرہ کروایا حج کے موقع پر، اور خود بھی کیا. فَكَانُوا يُحَرِّمُونَ الْعُمْرَةَ حَتَّى يَنْسَلِخَ ذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ. تو چنانچہ ذوالحجہ اور محرم کے ختم ہونے تک عمرہ کرنا حرام سمجھتے تھے وہ لوگ، یعنی اشہر حرم میں اور ذوالحجہ اور محرم میں عمرے کو وہ لوگ حرام سمجھتے. تو نبی علیہ السلام نے حج میں عمرہ کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی عمرہ کروایا تاکہ ان کا یہ خیال باطل جو ہے یہ ختم ہو جائے. وبی قال حدثنا ابو کامل قال حدثنا ابو عوانة عن ابراہیم بن مہاجر عن ابی بکر بن عبد الرحمن قال اخبرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروان الذي ارسل الى ام معقل. ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے مروان کے قاصد جسے ام معقل کے پاس بھیجا گیا تھا، اس نے خبر دی کہ ام معقل کا بیان ہے کہ ابو معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قالت کان ابو معقل حاجا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو معقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کو نکلے. فلما قدیما جب وہ آئے، یعنی مکہ پہنچ گئے، بیت اللہ پہنچ گئے، تو قالت ام معقل، تو ام معقل کہنے لگی قد علمت ان علی حجۃ فانطلقا یمشیان. ام معقل کہنے لگی آپ کو معلوم ہے کہ مجھ پر حج واجب ہے. فانطلقا یمشیان حتی دخلا علیہ، تو وہ دونوں پیدل چلنے لگے، یعنی ام معقل اور ابو معقل دونوں میاں بیوی پیدل چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فدخلا علیہ حتی دخلا علیہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقالت، تو ام معقل کہنے لگی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان علی حجۃ وان لابی معقل بکرا. فرمایا اللہ کے رسول، ابو معقل کے پاس ایک اونٹ ہے اور مجھ پر حج واجب ہے. قال ابو معقل صدقت، ابو معقل کہنے لگے کہ یہ عورت سچ کہہ رہی ہے. جعلتہ فی سبیل اللہ، میں نے اس اونٹ کو اللہ کے راہ میں دے دیا ہے، یعنی وہ اونٹ میں نے صدقہ کر دیا ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیها، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ اونٹ اس کو دے دو، یعنی ام معقل کو دے دو. فلتحج علیہ، تاکہ یہ ام معقل اس اونٹ کے اوپر سوار ہو کر حج کر لے. فإنه فی سبیل اللہ، اس لیے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے بھی، تو آپ نے ویسے اللہ کے راستے کے لیے وقف کیا ہے تو ان کو دے دیں، یہ اس پر حج کر لیں. فاعطاها البکرا، تو انہوں نے وہ اونٹ ام معقل کو دے دیا. فقالت، تو کہنے لگی یا رسول اللہ انی امرات قد کبرت وسقمت فهل من عمل یجزی عنی من حجتی. فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں ایک عورت ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، بیمار ہوں، کیا میرے لیے کوئی ایسا عمل ہے جس کو میں کروں اور وہ میری طرف سے حج کو کافی ہو جائے، یعنی مجھے پھر حج کا بدل ہو جائے، حج کرنے کی ضرورت نہ پڑے. قال عمرۃ فی رمضان تجزی حجۃ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ رمضان میں عمرہ کریں، آپ رمضان میں عمرہ کریں، یہ آپ کے حج کو کافی ہو جائے گا، یعنی اس سے آپ کو حج کا ثواب مل جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس کا، بلکہ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب ملتا ہے، یعنی جن لوگوں نے میرے ساتھ حج کیا ان کو جتنا اجر ملا رمضان میں عمرہ کرنے کے اتنا اجر ہے۔ لیکن یہ بات نہیں ہے کہ انسان عمرہ کرے تو فرض حج جو ہے اس کے ذمہ سے ساقط ہو جائے گا، فرض ساقط نہیں ہوگا، عمرہ کرنا سنت ہے اور حج فرض ہے، اور عمرے سے سنت سے فرض ادا نہیں ہوتا، لیکن ثواب اتنا ملے گا۔ باقی اس حدیث سے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عمرہ حج کا بدل ہو سکتا ہے، لیکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ دیگر روایات کو سامنے رکھا جاتا ہے، تمام روایات کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے، تو ایک روایت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، تمام روایات کو جب جمع کیا جاتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، جو ہے حج جو ہے وہ عمرہ جو ہے وہ حج کا بدل نہیں ہو سکتا۔ وبه قال حدثنا محمد بن عوف التائي قال حدثنا احمد بن خالد الوهبي قال حدثنا محمد بن اسحاق عن عيسى بن معقل ابن ام معقل الاسدي اسد خزيمة قال حدثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدتي ام معقل قالت ام معقل کہتی ہے، ام معقل سے روایت فرماتی ہے لما حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع وكان لنا جمل فجعله ابو معقل في سبيل الله واصابنا مرض، فرماتی ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کیا وكان لنا جمل، تو اس وقت ہمارے پاس ایک اونٹ تھا، فجعله ابو معقل في سبيل الله، اور ابو معقل نے اس کو صدقہ کر دیا تھا، واصابنا مرض، اور میں بیمار تھی، وهلك ابو معقل، اور ابو معقل چل بسے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ابو معقل فوت ہو گئے تھے، اور اوپر والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے ساتھ موجود تھے جب آپ مسئلہ پوچھنے آئی۔ وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ السلام نکلے، فلما فرغ، یعنی حج کو نکلے، فلما فرغ من حج، جب نبی علیہ السلام اپنے حج سے فارغ ہوئے، جو جئتو، تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ام معقل ما منعك ان تخرجی معنا، ام معقل آپ کو کس چیز نے روکا کہ آپ میرے ساتھ حج کرنے کو جاتی، یعنی میرے ساتھ حج کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ قالت، تو کہنے لگی کہ قد تہیأنا فہلک ابو معقل، میں نے ارادہ کیا تھا لیکن ابو معقل فوت ہو گئے، وکان لنا جمل هو الذی نحج علیہ، اور ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا جس پر ہم حج کرتے، فوصى به ابو معقل فی سبیل اللہ، تو ابو معقل نے وصیت کی ہے کہ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا هل لا خرجت علیہ، آپ اس اونٹ پر سوار ہو کر کیوں نہ آئی حج کو، فإن الحج فی سبیل اللہ، اس لیے کہ حج بھی تو اللہ کا راستہ ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے راستے کی نیت کی تھی، تو آپ بھی اللہ کے راستے میں۔ فاما،
اذا فاتت کا هذه الحجۃ معنا فاعتمری فی رمضان فإنک حجۃ. فرمایا آپ سے یہ حج فوت ہو گیا، آپ نے یہ حج نہیں کیا، اب یہ ہے کہ آپ تو حج آپ اگلے سال کریں گی، لیکن یہ ہے کہ آپ عمرہ کر لیں رمضان میں. فإنک حجۃ، اس کا اتنا ثواب ہے جیسے کہ حج کا ثواب ہے. فکانت تقول الحجۃ والعمرۃ، تو معقل کہنے لگی الحج حجۃ، حج تو حج ہوتا ہے، والعمرۃ عمرۃ، اور عمرہ عمرہ ہے، تو عمرہ حج کو کہاں پہنچ سکتا ہے. وقد قال هذا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ادری الى خاصہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا، یعنی ابو معقل نے جب معقل نے جب یہ روایت کی تو فرمایا کہ حج تو حج ہے اور عمرہ عمرہ ہے، عمرہ حج کی برابری کہاں کر سکتا ہے. لیکن آگے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ حکم میرے لیے خاص تھا یا سب لوگوں کے لیے ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عامر الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت فرماتے ہیں قال اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کی ارادہ کیا. فقالت امرأة لزوجها احججنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی جملک، تو ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں آپ کے اونٹ پر نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرنا چاہتی ہوں، مجھے حج کرائے اپنے اونٹ پر نبی علیہ السلام کے ساتھ. فقال ما عندي ما احج کی علیہ، تو اس کا شوہر کہنے لگا کہ میرے پاس کوئی اونٹ نہیں ہے کہ جس پر میں آپ کو حج کراؤں. قالت، تو عورت کہنے لگی احججنی علی جملک فلان، مجھے وہ اپنے اس فلاں اونٹ پر حج کرائیں آپ. قال، تو اس نے کہا کہ ذالک حبیس فی سبیل اللہ عز وجل، فرمایا کہ وہ اونٹ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا ہے، وہ تو وقف کا اونٹ ہے، تو اس پر آپ کیسے حج کر سکتی ہے. فاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان امراتی تقرئ علیک السلام ورحمۃ اللہ وانها سألتنی الحج معک. قالت احجنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میری بیوی آپ کو سلام کہہ رہی تھی، اور انہوں نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ میں آپ سے پوچھوں، یعنی وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ حج کرنا ہے. قالت، تو اس نے کہا، یعنی میری عورت نے کہا کہ آپ مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کرائیے. فقلت، تو میں نے کہا ما عندي ما احج کی علیہ، تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی اونٹ نہیں ہے، کوئی سواری نہیں ہے کہ میں اس پر آپ کو حج کرا سکوں، یعنی آپ کو دے دوں کہ آپ اس پر حج کریں. قالت، تو کہنے لگی کہ احجنی علی جملک فلان، کہ آپ مجھے اپنے وہ فلاں اونٹ پر حج کرائیے. تو میں نے کہا ذالک حبیس فی سبیل اللہ عز وجل، کہ وہ اونٹ تو اللہ کے راستے کے لیے وقف ہے، تو اس پر میں آپ کو کیسے حج کراؤں. تو نبی علیہ السلام کے سامنے یہ ساری بات رکھی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اما انک لو احججتها علیہ کان فی سبیل اللہ، فرمایا اگر آپ اس کو اس اونٹ پر حج کرا دے تو تب بھی وہ اونٹ اللہ کے راستے میں ہی ہے، اس لیے کہ حج بھی تو اللہ کا راستہ ہے. وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ، تو ایک مسئلہ تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ آپ اس کو حج کرا دے اپنے اونٹ پر، اور تب بھی وہ اللہ کا راستہ ہی ہے، اس لیے کہ حج بھی اللہ کا راستہ ہے. تو وہ کہنے لگا وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ،
تو وہ شخص کہنے لگا کہ نبی علیہ السلام سے پوچھو کہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کیا عمل ہے جو آپ کے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب رکھتا ہے، یعنی ایسا کوئی عمل ہے کہ میں اس کو کروں اور آپ کے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرئها السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کو میرا سلام کہنا، یعنی پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو کہنا، واخبرها اور ان کو یہ خبر دو کہ انہا تعدل حجتا معی یعنی عمرتا فی رمضان، فرمایا کہ وہ عمل حج کے برابر ہے، یعنی میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ کیا عمل؟ یعنی عمرتا فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنا جو ہے میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اجر رکھتا ہے، ثواب رکھتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد العلاء بن حماد قال حدثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر عمرتين عمرة في ذي القعدة وعمرة في شوال، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 عمرے کیے، ایک عمرہ ذی القعدہ میں کیا اور ایک عمرہ شوال میں کیا۔ وبه قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن مجاهد قال سئل ابن عمر، مجاہد سے روایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کم یعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ فقالت مرتين، تو کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے 2 عمرے کیے ہیں۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی لقد علم ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد اعتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع، حضرت عائشہ نے کہا کہ ابن عمر کو معلوم ہے کہ ابن عمر کو یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کے علاوہ جو آپ نے حجۃ الوداع کے ساتھ ملایا تھا 3 عمرے کیے، یعنی 2 عمرے تو الگ کیے تھے اور ایک عمرہ حجۃ الوداع کا کیے۔ وبه قال حدثنا النفيلي وقتيبة كلاهما قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن ديران عن اكرمة عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے۔ عمرۃ الحدیبہ، ایک حدیبیہ کا عمرہ تھا، یعنی جس کی بعد میں قضا کی، والثانیۃ حین تواطؤ، اور دوسرا عمرہ حین تواطؤ عمرۃ من قابل، دوسرا عمرہ جسے آئندہ سال کرنے پر اتفاق کیا تھا، یعنی حدیبیہ کا تو نہیں کر سکے تو آئندہ سال قضا کی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے عمرہ شمار کر دیا، حالانکہ یہ ایک ہی عمرہ تھا، اس کی قضا ہوئی تھی۔ وثالثۃ من الجعرانہ، اور تیسرا عمرہ نبی علیہ السلام نے جعرانہ کا عمرہ کیا تھا۔ والرابعۃ التي قرن مع حجتی، اور چوتھا وہ عمرہ نبی علیہ السلام نے کیا جو اپنے حج کے ساتھ ملایا تھا، یعنی حج قران کرتے وقت نبی علیہ السلام نے جو عمرہ کیا تھا۔ وبه قال حدثنا عبد الوليد الطيالسي وهدبة بن خالد كلاهما قال حدثنا همام عن قتادة عن انس ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اعتمر 4 عمر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے 4 عمرے کیے، كلهن في ذي القعدة الا التي مع حجته، مگر نبی علیہ السلام نے سارے کے سارے عمرے ذی القعدہ میں کیے مگر وہ عمرہ جو اپنے حج کے ساتھ کیا تھا۔ قال ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو داود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتقنت من ها هنا من خطبتا، ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہاں سے آگے کے الفاظ میں نے ابو ولید سے بھی سنے لیکن انہیں یاد نہیں کر سکا۔ اتقنت من ها هنا من ہدبہ، یہ حدیث میں نے ہدبہ سے یاد کی ہے، یعنی ہدبہ سے جو روایت ہے۔ وسمعت من ابی الولید ولم اثبته، اور میں نے یہ حدیث ابو الولید سے بھی سنی ہے، اس کے آگے سے الفاظ، لیکن میں اس کو یاد نہیں کر سکا۔ زمن الحدیبیہ او من الحدیبیہ، تو ان میں یہ ہے کہ حدیبیہ کے زمانے کا عمرہ تھا یا حدیبیہ کا عمرہ تھا، ایک تو یہ تھا۔
فی ذی القعدہ، ذی قعدہ میں عمرے کی قضا ہوئی تھی. وعمرۃ من الجعرانہ، اور دوسرا عمرہ جعرانہ کا تھا. حیث قسم غنائم حنین، جب نبی علیہ السلام نے حنین کے جو ہے وہ مال تقسیم کیا. یعنی یہ تیسرا عمرہ تھا. ایک حدیبیہ کا تھا فی ذی قعدہ، وعمرۃ من، ایک جعرانہ کا عمرہ تھا حیث قسم غنائم حنین، جب غزوہ حنین کے انہوں نے تقسیم کیے تھے مال غنیمت فی ذی قعدہ میں. وعمرۃ مع حجتہ، اور چوتھا عمرہ وہ تھا جو نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے ساتھ ملایا تھا. ایک عمرہ حدیبیہ کا تھا، ایک حدیبیہ کے زمانے میں کیا تھا، ذی قعدہ میں کیے دونوں، اور تیسرا جعرانہ کا کیا ذی قعدہ میں، اور چوتھا نبی علیہ السلام نے اپنے حج کے ساتھ جو عمرہ کیا تھا وہ عمرہ تھا، لیکن وہ ذی الحجہ میں کیا تھا، اس لیے کہ حج کے ایام چل رہے تھے. وما علینا الا البلاغ المبین. رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائے.